اگر اس پنہ پیشش کت کرو یم ساتن AIBP irrigation scheme آئی وہ لانچ کرنا لچھ بج کنال چتم سیت ونکلس irrigate گسان مگر بدقسمتی چھ یہ سانن ٹھیکیدار صاحبن پونسہٕ چھِ وٕنۍ تہِ لائبلٹی بنیمٕژ یہ اس سرکار کے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ ڈیولپمنٹل کام کرتے ہو لیکن ٹھیکیدار کے بلبوتے پہ ٹھیکیدار قربانی کا بکرا کیوں حال ہی میں 2 سال پہلے جو جل جیون مشن کی سکیم عمل میں آئی ہمارے جو ہندوستان کے وزیر اعظم انہوں نے وہ سکیم لانچ کی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے 700 کروڑ اس وقت لائبلٹی ہے اس کی اس کے بغیر جب بھی کبھی نیشنل کلائمیٹی ہوتی ہے جب کوئی سٹیٹ میں یا ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی چاہے سیلاب آئے یا اور کو بھونچال آئے آپ دیکھیں اس وقت سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیسے اس میں بند ہیں آج ہم اس بانڈی پورہ میں آئے یہاں پر بھی یہی مقصد تھا جو ٹھیکیدار کمیونٹی کے مشکلات مسائل ہیں اس وقت خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا کشمیر کے حوالے سے پچھلے کم از کم 6 سالوں سے ہم نے یہاں کی سرکار کو اویئر کرنے کی کوشش کی چاہے یہاں کی LG سرکار ہو چاہے یہاں کی اسٹیٹ سرکار ہو میرے خیال سے سرکار سیریس نہیں ہے پھر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیونکہ ہمارے مسائل سنے نہیں جاتے جو ہمیں لگ رہا ہے پچھلے 6-7 سالوں سے آپ دیکھیں ایکچولی 785 کروڑ 2014 سے لے کے 2025 آج ہے کم از کم 11 سال ہو گئے ابھی تک وہ 785 کروڑ ریلیز نہیں کیے سرکار نے اس کے ساتھ ساتھ جل جیون مشن کی بات کی نصیر صاحب نے ابھی کم از کم 700 کروڑ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اریگیشن فلڈ کنٹرول جو بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کشمیر کے حوالے سے کم از کم 400 کروڑ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جب ہمیں کیلکولیشن کر رہے ہیں یہاں پر کم از کم 2000 کروڑ سے اوپر ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس وقت اسٹیٹ سرکار کے پاس ابھی تک وہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر ای ٹینڈرنگ کا آغاز ہوا جب یہاں کا چیف منسٹر تھا عمر عبداللہ صاحب اسٹیٹ کی باغ دوڑ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی ہم نے کنوے کرنے کی کوشش کی اس وقت کی سرکار کو آپ یہ ای ٹینڈرنگ انٹروڈیوس مت کیجیے کیونکہ ہمارا سٹرکچر ابھی وہ نہیں ہے یہاں پر جموں کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھیں جب سے ای ٹینڈرنگ ہوئی کم از کم 90% 50% پارٹیسپیشن باہر سے ہوئی ٹینڈروں کے حوالے سے ہم باہر کے ٹھیکیداروں کے خلاف نہیں ہیں آپ دیکھیں کشمیر کے حوالے سے کتنی بے روزگاری ہے کم از کم 10,000 ٹھیکیدار ہمارے بے روزگار ہوئے جو 10 لاکھ کے حوالے سے کام کرتے تھے 5 لاکھ کے حوالے سے آج وہ سیلز مین ہیں دکانوں پر کم از کم 10,000 فیملیاں افیکٹ ہوئی اس ای ٹینڈرنگ کے حوالے سے اسی لیے ہم نے مینیفیسٹو میں یہ رکھا ہے کم از کم 10 لاکھ تک کوئی ای ٹینڈرنگ نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے 10,000 ٹھیکیدار بے روزگار ہوئے وہ پھر روزگار اپنا کمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر بلو ٹینڈرنگ ہو رہی ہے ٹینڈرنگ کے حوالے سے ریٹ کم ہو رہی ہے 40% 50% جو کام کا سٹینڈرڈ رہتا ہے وہ صحیح نہیں رہتا ہے کام کے حوالے سے آپ دیکھیں سب سٹینڈرڈ کام ہوتا ہے اس کے حوالے سے کم از کم 10% ٹھیکیداروں کا وہ مافیا اس وقت کشمیر میں جو اس پہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیڈ ووڈ آفیسر صاحبان انجینئرنگ کے حوالے سے کچھ ڈیڈ ووڈ آفیسر صاحبان جو کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیریس نہیں ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ناسور کو بھی ہم ختم کریں گے یہی مسئلہ تھا جو ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے ساؤتھ سے نارتھ تک نارتھ سے ساؤتھ تک آپ دیکھیں ہمارے اس سے پہلے بھی بہت اچھے انجینئر صاحبان تھے بیوروکریسی میں اچھے لوگ تھے جن کی پریشانی رہتی تھی یہی جموں کشمیر کے حوالے سے کس طرح ڈیولپمنٹ ہو جائے گی مگر کچھ آفیسر صاحبان اس وقت انجینئرنگ ونگ میں ہیں کچھ بیوروکریسی میں کچھ آفیسر صاحبان آپ دیکھیں ان کو یہ پریشانی نہیں رہتی ہے ٹھیکیدار نے کام برابر کیا ہے ٹھیکیدار نے پیمنٹ لی ٹھیکیدار کا اسٹیمیٹ اپروو ہے ایگریمنٹ اپروو ہے وہ اس پریشانی میں نہیں ہے اس وقت لہٰذا کر کے یہاں کی ڈیولپمنٹ سفر ہو رہی ہے آپ دیکھیں جو ہمیں خدشات لگ رہا ہے 2024-2025 کے حوالے سے جو الوکیشن ہے کم از کم 30%
पैसा कश्मीर से लैपस हो जाएगी। ये नाइंसाफ़ी है यहाँ के डेवलपमेंट के साथ।